ہم لوگ میریٹ ہوٹل کراچی میں موجود ہے، جہاں پر IEEE فیئر کی ایگزیبیشن جو ہونے جا رہی ہے اگست کے اندر 30 31 اور 1 سپٹمبر میں، اور اس میں ہمارے ساتھ پری لانچنگ سیریمنی ہے، اور ہمارے ساتھ نجیب ہارون صاحب موجود ہے جو کہ PAC چیئرمین ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے کہ کیسا ایونٹ ہے اور آگے ان کے کیا خیالات ہیں۔ پلیز سر۔ بس یہ جو ایونٹ ہے بڑا اہم ہے، اور انجینئرنگ ایونٹ ہر ایک ہی اہم ہے ہمارے جیسے تیسری دنیا کے ملک کا، ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے۔ تو اس میں خاص طور سے کہ اس وقت جو سنگین حالات ہیں کہ ہماری امپورٹس کا بل بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایکسپورٹس ہماری اتنی نہیں بڑھ رہی جتنی بڑھنی چاہیے، تو پاکستانی انڈسٹریلسٹ بھی اور پاکستانی انجینئرس کے اوپر زیادہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ڈلیشن پروگرام کے تحت اور ہم اپنی امپورٹس کو، یعنی وہ چیزیں ہم کم سے کم امپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ بنائیں کہ جو ہماری موجودہ کیپیسٹی کے اندر ہو، اور جہاں پر ابھی ہم ٹیکنالوجیکلی ابھی نہیں کر سکتے تو اس کو بھی ہم ٹارگٹ کر لیں کہ اگلے 2 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں ڈلیشن پروگرام کے تحت ہم اس کو خود بنائیں۔ چونکہ ہم ڈالر نہیں چھاپ سکتے، ہم اپنی امپورٹس کو اگر کم نہیں کریں گے تو ہماری ایکسپورٹس تو اس رفتار سے نہیں بڑھ رہے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، لیکن توجہ ہماری 70% تو جانی چاہیے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے اوپر، کوئی اور حل نہیں ہے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے بغیر کہ جس کے ذریعے ہم ڈالرز حاصل کر سکیں۔ اور اس وقت تک کیونکہ ایکسپورٹ جیسے گیئرز بدلتے ہیں نا، تھوڑا 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 کر کے بڑھے گی، لیکن ہمیں امیجیٹ جو فائر فائٹنگ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی امپورٹس کو، چاہے وہ ہمارا یہ فیول کے بل ہیں، چاہے وہ ہمارے لگژری آئٹم ہیں، جس کو بھی ہم کم کریں، اور پھر اللہ کرے گا کہ جب خوشحالی ہو جائے، ایکسپورٹس آ جائیں، پھر ساری عیاشیاں کریں گے، اللہ کی ساری نعمتیں جو دنیا میں بن رہی ہیں وہ بھی ہم استعمال کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم اس قسمہ پرسی کے وقت کے اندر جب آئندہ نسل جو ہے وہ قرض کے تلے دبتی چلی جا رہی ہے، آپ کے روپے کی مار لگ رہی ہے ڈالر کے مقابلے کے اندر، آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں، وہ ایک گرم دن میں جیسے برف پگھلتی ہے ایسے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، ایک بگولا ہے جو اس نے سب کو گھن چکر کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ایگزیبیشن کی اہمیت اہم ہے کہ انڈسٹریلسٹ اس کے اندر چیلنجز لیں، یونیورسٹیز انوالوڈ ہوں، انجینئرز انوالوڈ ہوں، اور ہم اس کو ایک قومی بنیاد پہ، ایمرجنسی بنیاد کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں خود بنائیں اور جلد بنائیں جن سے ہمارے امپورٹ کا بل جو ہے وہ کم ہو۔ اچھا سر، ویسے آپ نے ہمیشہ ینگ انجینئرس کی بھی بات کی اور آپ نے سپورٹ اس انڈسٹری کے لیے بہت سپورٹ ہمیشہ کیا ہے آپ نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو اس وقت حالات ہیں تو کتنا ہمیں ٹائم لگے گا کہ ہم تھوڑا سا اسٹیبل پوزیشن میں آئیں؟ حالات بہت زیادہ سنگین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سنگین ہے کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنا اس میں ہل جل کرتے ہیں جیسے دلدل میں ہوتا ہے نا تو اور دھس رہے ہیں۔ تو اس کو ایک ایمرجنسی بیسس پہ فائر فائٹنگ، میں نے پچھلے یہ آج سے 10 دن پہلے 22 تاریخ کو ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس وقت میں بھی ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ انٹروین کرے، اور اس وقت ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے جس کے اندر ہم معاشی بنیاد پہ، اکنامک، جیسے ہوتا ہے نا میچ میں جب ٹائم آؤٹ لیا جائے، اور پہلے ہم اس سے نمٹے جو معاشی کرائسس ہیں، جو اکنامک ایمرجنسی ہے، جو فائر فائٹنگ، کیونکہ میرا جتنی سمجھ ہے اس میں کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ اس کو فائٹ آؤٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا ملبہ اتنا ہے، جیسے سرجری ہے، جب سرجری ہوتی ہے تو اسی لیے تمام عزیز و اقارب کو باہر نکال دیتے ہیں اور ڈاکٹر پھر کاٹ پھاڑ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سرجری کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ٹف ڈیسیشنز کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے نہیں لیے تو پھر وہ مطلب یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ بھی خدا نخواستہ کر سکتے ہیں، مطلب ایک بیماری کا بڑھتی جائے تو کسی دن چکرا کے نیچے گرے پڑے ہوں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انجینئرس ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں، اور یہ انڈسٹری بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر کوئی ایسا موٹیویشن کا آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے جس سے ہمارے ینگ انجینئر بھی موٹیویٹ ہو؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جاب کے کرائسس بھی ہے، ملک کے حالات بھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کر گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ان کے ینگ انجینئرس کو ایسا موٹیویشن کا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں ہمیشہ سے ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں، قومی اسمبلی کی اپنی تقریر میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ رول انجینئرز نے ہی ادا کرنا ہے، پاکستان کو گڑھے میں سے نکالنے کا،
جہاں پہ پاکستان اس وقت گرا پڑا ہے، تیسری دنیا کا ملک کے طور پہ انڈر ڈیولپ ملک، اور ترقی کی منازل اس کی جو ہیں فرام انڈر ڈیولپ ٹو ڈیولپ، یہ انجینئرس طے کرائیں گے. اور انجینئرس کو اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اور پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل بطور چیئرمین کے میں نے بہت سارے ایکشنز لیے ہیں، جس کے اندر ہم انجینئرس کی انٹری پوائنٹ کے اوپر بھی ایک طرح وہاں پہ یونیفائڈ ٹیسٹ کے جو کوالٹی اور بچوں کی آئے جو انجینئر بننا چاہ رہے ہو وہ کوالٹی بہتر ہو، جو ایک طرح کا را مٹیریل ہے. اس کے بعد پھر یونیورسٹیز کے کورسز 21ویں صدی کے مطابق کریکولم کو بھی ریوزٹ کر رہے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ پارٹ وہ یہ ہے کہ جو انجینئرس کی امپلائمنٹ ہے اس کے اوپر انٹرنشپس دے رہے ہیں، انڈسٹری کے ساتھ لائزن کر رہے ہیں. اور ان فائنل ایئر کے بچوں کو ہم پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل باقاعدہ فنڈز دے رہی ہے کہ وہ یہ پروجیکٹس کہ جیسے کیسے کنزرویشن کیے جائے، کیسے پانی بچایا جائے، کیسے بجلی کی کاسٹ یا سستی بجلی یا بجلی کی کنزرویشن کیسے، دونوں دو محاذ ہیں. ایک ہم کو اپنی صلاحیت بڑھانی ہے، دوسری طرف کنزرویشن یعنی پانی کا جو ضیاع ہے ہمارے ہاں، جو ویسٹ واٹر ہے، اس کو ہم کیسے اس کی کنزرویشن، کیسے اس کی بچت کریں. کیسے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ دریا کے کنارے بھی بیٹھ کے وضو کرو نا، کتنا پانی ہے، لیکن وہاں بھی کفایت سے کریں. تو یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور ان کے ریسورسز کو، جو ملک کے وسائل ہیں، یعنی اس لحاظ سے کہ قائد اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب جاتے تھے کسی کمرے سے باہر تو اس کی بجلی کو بند کر دیتے تھے تاکہ. تو اب ہمیں یعنی ہم کیا ہو رہا ہے کہ جیسے حلوائی کی دکان پہ نانا جان کی فاتحہ ہوتی ہے نا، ہمیں کہ سرکار کا بجلی ہے، کہ کمپنی کی بجلی ہے، کہ اداروں کی بجلی ہے، کہ کیا ہے. تو یہ لوٹ مار جب تک ہم اس کو نہیں فکر کریں گے، ایک درد مندی نہیں پیدا ہوگی. اور انجینئرس کو ساتھ ساتھ اس میں رول پایا کہ پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے اور جو ڈلیشن پروگرامز کو پکڑنا ہے. ان چیزوں کو جو بن سکتی ہیں ان کی امپورٹ گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے اور وہ لوکل بنے. اچھا سر، جس طرح سے IEEE جو ہے ایک ایسوسیشن بہت ایکٹیولی ورک کر رہی ہے اور تمام انجینئرس کو گیدر کرنے میں، انڈسٹری کو گیدر کرنے میں، اکیڈمیا کو گیدر کرنے میں، تو اس طرح کی ایسوسیشن اور بننی چاہیے یا اس طرح کی ایسوسیشن کو آگے کام کرنا چاہیے؟ پہلے تو جو ہمارے یہاں بہت ایسوسیشنز ہیں، اور ایسوسیشنز کی کمی نہیں ہے، صرف ان کو افیکٹو ہونا ہے، ان میں اپنے سے زیادہ باصلاح. ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم جاتے ہیں کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، چٹخنی لگا دیتے ہیں کہ کوئی اور وہاں نہ پہنچے، قبضہ کر لیتے ہیں. ساری ایسوسیشنز پتہ چلا آپ دیکھیں گے 25 سال سے وہی لوگ چلا رہے ہیں. ہمیں یہ اس رویے کو ترک کرنا ہے. ہمیں اپنے سے زیادہ باصلاحیت لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ان کو آگے کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے اس میں انفارچونیٹ پارٹ ہے، لیکن اسی وجہ سے آج ملک کرائسس میں تو جتنی چاہے انسٹیٹیوشن آف انجینئرس پاکستان ہو، چاہے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہو، چاہے یہ IEEE ہو، کنسلٹنگ انجینئرز آف پاکستان ہو، پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹ ان ٹاؤن، جیسے یہ پورا ایک جسم ہے نا. اگر اس میں کوئی ایک ناخون بھی جو چھوٹی سی چیز ہے وہ اگر تکلیف میں ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو پورا جسم درد محسوس کر رہا ہے، پورا جسم مفلوج ہوگا. تو اس لیے ہمیں ہولسٹکلی اور کمپریہنسولی ان سب کو جوڑنا ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے بینر تلے ہم نے پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلانرز کے ساتھ بھی جو ایشوز تھے وہ ریزالو کیے ہیں. آباد کے ساتھ بھی، انڈسٹری کے ساتھ بھی لائزن کر رہے ہیں. یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو بھی ہم فنڈنگ کس کے، ریسرچ پروجیکٹ انڈسٹریز کے، کہ پوری دنیا کے اندر یونیورسٹیز کو تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر پروفیسرز ہوتے ہیں، PhDs ہوتے ہیں، ان کے پاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ان کے ساتھ مل کے وہ ڈفرینٹ ریسرچ پروجیکٹس کے اوپر وہ انڈسٹریز کو دیتے ہیں، انڈسٹریز ان سے استفادہ کرتی ہیں، ملک آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. دعا کریں کہ ہم ایک ایک اسٹیپ کر کے اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے میں اللہ مجھ سے بھی اور آپ سے بھی اچھا کام کریں.